بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اپنی لاتعداد نعمتوں سے سرفراز کیا ہے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا بنایا ہے اور لوگ اس سے اپنی جسمانی و روحانی شفا حاصل کرتے ہیں۔ قرآن حکیم روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے لیے شفا ہے اور قرآن پاک میں اس کا باقاعدہ نص قطعی کے ساتھ ثبوت ملتا ہے اور ارشاد فرمایا وَالشِّفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، لوگوں کے لیے، لوگوں کے سینوں کے لیے، لوگوں کے لیے شفا ہے قرآن پاک۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، فرمایا فرمائیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں صراحت ہے کہ قرآن کریم سینے کے روگوں اور باطنی بیماریوں کے لیے شفا یابی کا سب سے خوبصورت نسخہ ہے، سب سے خوبصورت علاج ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ قرآن کیسے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے قرآن و حدیث میں اس کے باقاعدہ دلائل ملتے ہیں اور ثابت ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے اس سے ثابت ہے کہ قرآن پاک لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ایک ظاہری بیماریاں ہیں، ایک جسمانی بیماریاں ہیں اور ایک باطنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، ہمارا ظاہر بیمار ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کی شفا کے لیے اس سے مشورہ کرتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو شفا یابی ملے۔ اسی طرح جب انسان کا باطن بیمار ہو جائے، روحانی بیماری لگ جائے تو اس کے شفا کے لیے سب سے خوبصورت نسخہ، اگر کوئی سب سے بہترین چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اس کے علاوہ مسلمان جب احکام قرآنی پر عمل کرتا ہے تو اس سے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا نمازی آدمی کو نماز کے لیے لازماً طہارت صغریٰ اور کبریٰ، وضو اور غسل پر کاربند رہنا پڑتا ہے۔ اس پاکیزگی کے اثار اس کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ 5 وقت نماز کی ادائیگی کی برکت سے انسان کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے، خوبصورت رہتا ہے، چہرہ کھلا رہتا ہے وضو کرنے کے بعد۔ اسی طرح انسان کے باطن کی جو بیماریاں ہیں، جیسے آج معاشرے کے اندر حسد ہو گیا، کینہ، بغض، لالچ، غیبت اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کے طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، حالانکہ یہ باطنی بیماریاں ہیں جس سے ہماری روح بیمار رہتی ہے، ہمارا ذہن بیمار رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کسی اللہ تعالیٰ کے نیک و صالح بندے کی خدمت میں بیٹھیں اور وہاں سے ہم اپنے روح کی تسکین کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ آج ہم قرآن و حدیث سے یہ باتیں سمجھیں گے کہ آیا یہ دم وغیرہ کرانے کا اور قرآن سے اور حدیث پاک سے اس کا باقاعدہ ذکر ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ فی زمانے ہی چونکہ لوگ باطن بین کم اور ظاہر بین زیادہ ہے، باطن کو نہیں دیکھتے، ظاہر کو دیکھتے ہیں، اسی لیے لوگوں کا ہجوم اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں ظاہری چمک دمک ہوتی ہے۔ صالحین کی ان 2 قسموں میں فرق اور شناخت کے بارے میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ایسے دجال صفت معالجین اور ان کے پاس پائے جانے والے لوگوں کے متعلق شرعی حکم کیا ہے، جو ظاہری طور پر جبہ کبہ پہنے ہوئے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے،
پگڑی بھی رکھ کے بیٹھے ہیں اور اپنے آستانے سجا کر اور لوگوں کو جھاڑ پھونک کا کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے کوئی روزے کا، کوئی نماز کا، کوئی باوضو بیٹھنے کا، کوئی شرع کے مطابق کوئی کام میسر نہیں آتا۔ تو پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ قرآن پاک نے کیا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اور قرآن میں ہم وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو شفاء اور رحمت ہے، اور ہم اہل ایمان کے لیے۔ تو قرآن گمراہی سے بچاتا ہے اور شفاء عطا کرتا ہے۔ یہ بات واضح علامہ ماوردی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں 3 وجوہ کا احتمال ہے، جس میں سے 2 یہ ہیں کہ ایک یہ کہ قرآن گمراہی سے شفا ہے کیونکہ اس میں ہدایت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جسمانی بیماریوں سے شفا ہے کیونکہ اس میں برکت ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ برکت عطا کرتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا باقاعدہ طور پر قرآن پاک میں اور احادیث پاک میں ثبوت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر دم کرنے کا حکم فرمایا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم ایک بات عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا، اس پہ ہم دوسرے درس میں ہم کریں گے۔ حضرت امام بہقی حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حلق میں درد ہونے کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حلق میں درد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا دعا اور کیا نسخہ تجویز فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، جب تم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے حلق کی درد کو بہتر فرما دے۔ تو یہ شفا تو قرآن میں ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں جو قرآن سے ہمیں میسر آتی ہیں، اور ہمیں آج ہماری عوام الناس اور ہم لوگ جو ہیں وہ جاہل لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، جو جعلی پیر اور 2 نمبر بابے بن کے اور نقلی معالج بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے کو، بالخصوص ہمارے معاشرے کی خواتین کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں سارا کچھ موجود ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہم جب 2 نمبر جو جعلی نقلی پیر ہیں، ڈبہ پیر جنہیں کہہ لیتے ہیں، ان کے پاس جب جا کے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو کبھی شفا نہیں ملے گی۔ شفا قرآن میں بھی موجود ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔